ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ ذرا ہم سوچ کے دیکھیں وہ وقت ہے کیا حسرت والا ہوگا جب اللہ جانوروں سے پرندوں سے کہے گا کہ تم مٹی بن جاؤ، اور وہ مٹی بن جائیں گے، اور کافر اور مشرکین ان کو دیکھ کے حسرت کریں گے کہ کاش ہم جانور ہوتے۔ تو آج اللہ کے حکم سے مٹی بن جاتے ہیں، آج ہم اس دردناک عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے آپ کو ایمان عطا کیا ہے، آپ اس کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہاں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جنگ میں گئے، وہاں پر آپ کا ایک کافر سے مقابلہ ہوا، آپ اس کے اوپر غالب آ گئے۔ جب آپ نے تلوار نکالی اور مارنے کی کوشش کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن باوجود کلمہ پڑھنے کے آپ نے اس کو پھر بھی مار دیا۔ اب جب آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کر کہا کہ حضور ایسے ہوا ہے کہ مجھ پہ کافر غالب آیا، لیکن بعد میں اس پہ غالب آ گیا۔ جب میں نے تلوار نکالی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، باوجود کلمہ پڑھنے کے میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ اسلام نے فرمایا کہ تو نے اسے کیوں مار دیا اسامہ، کیوں مار دیا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے اس نے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ فبا اسامہ، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو کیا کہے گا، تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی بات سن کے مجھے لگا کہ میں اب تک منافق ہوتا، یا میں اب تک غیر ایمان والا ہوتا، میں اب اسلام کو قبول کرتا۔ اس واقعے کے بعد یا آپ علیہ السلام نے ایمان کی قیمت بتائی، اور اکثر کہا کرتے تھے تم جہاد میں 70 کافروں کو مارو، اس سے بہتر اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ ان 70 میں سے کوئی ایک اسلام کو قبول کر لے۔ اللہ کے یہاں ان 70 سے وہ ایک ایمان والا قیمتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی قیمت ہے، آج اس ایمان کی قیمت کو سمجھنا ہے اور اسے بنانا ہے، بنا کر بچا کر اللہ کے پاس لے کر جانا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھے گا صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کوئی ایسا عمل کر بیٹھے گا کہ ایمان چلا جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ کتنے نورانی شکل میں لوگ آج ہم سے آگے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ظاہراً ایمان والے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھو کہ ایسی ملکوں کی سینکڑوں کارگزاریاں ایسی ہیں، نورانی شکل بنا بنا کر آج لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ہم اگر اس ایمان کو پکا نہ کیا ہوگا، مضبوط نہ کیا ہوگا، علم حاصل نہیں کیا ہوگا، عالموں کی صحبت اختیار نہیں کی ہوگی، بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کی ہوگی، تو اللہ نہ کرے کہیں ہم ان کی بات میں نہ آ جائیں، کیونکہ ہمیں تو تحقیق ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہم سے کہتا کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس نے جیسا کہا اس کا ویسا مان لیا۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ کوئی بھی اٹھ کر امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم تو یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں علم ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، عالموں کی صحبت ضروری ہے۔ قرآن کو جاننا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایمان کی محنت سے بنے گا اور تبھی اللہ کے پاس بچ کے جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے نا کہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ خود ہم سے کہہ رہا ہے۔ کس طرح اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں سمجھایا، آخر ہم کب سمجھیں گے؟ اب اسلام کے سامنے سے نا کیسے یہودی کا جنازہ گیا تو اب رونے لگے۔ صحابہ نے کہا حضور وہ تو یہودی تھا، غیر ایمان والا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایک وقت کا نبی موجود اور زندہ ہے، اور ایک آدمی بنا کلمے کے، بنا اسلام کی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، اہمیت بتائی جا رہی ہے۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایمان کو بڑھانے کی محنت کریں، سیکھیں، دینی مجالس اختیار کریں۔ آج ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کا، فون یوز کرنے کا، ادھر ادھر جانے کا۔ اپنی آخرت کی بھی ہم فکر کریں۔